برپا ہے، اور یہ نتیجہ ہے انسان کا اپنی پیدائش کے اصل مقصد کو بھولنے کا، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف توجہ، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش۔ اللہ تعالیٰ کا قرب عبادت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا، اور عبادت کیا ہے؟ صرف 5 فرض پورا کرنے کے لیے 5 وقت نمازیں ادا کرنا یا پڑھ لینا یہ کافی نہیں ہے۔ ان نمازوں کو بھی سنوار کر پڑھنے کی ضرورت ہے، اور پھر صرف نمازوں کے ظاہری سنوار سے ہی عبادت کا حق ادا نہیں ہو جاتا، بلکہ اپنے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کے وجود کو سامنے رکھنا بھی ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگین ہونے کی کوشش کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی ہر معاملے میں پیروی کرنے کی کوشش کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے ان صفات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرنے کی ضرورت بھی ہے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کا حق ادا کرنے کی اپنی طرف سے بھرپور کوشش کرنا بھی ضروری ہے۔ جب یہ حالت ہوگی تو عبادت کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنے والا ایک انسان بن سکتا ہے، ایک مومن بن سکتا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام اس بارے میں فرماتے ہیں کہ ایک عجیب بات سوال مقدر کے جواب کے طور پر بیان کی گئی ہے، یعنی اس قدر تفاصیل جو بیان کی جاتی ہیں ان کا خلاصہ اور مغز کیا ہے؟ بے انتہا تفاصیل بیان کی گئی ہیں، تفصیلیں بیان کی گئی ہیں، قرآن شریف میں احکامات ہیں، ان کا خلاصہ اور مغز کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ خدا تعالیٰ کے سوا ہرگز کسی کی پرستش نہ کرو۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان کی پیدائش کی علت غائی یہی عبادت ہے، یہی اس کی پیدائش کا مقصد ہے، بنیادی مقصد ہے۔ جیسے دوسری جگہ فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ عبادت اصل میں اس کو کہتے ہیں کہ انسان ہر قسم کی کساوت کجی کو دور کر کے دل کی زمین کو ایسا صاف بنا دے جیسے زمیندار زمین کو صاف کرتا ہے فصل لگانے سے پہلے۔ عرب کہتے ہیں مورم محبت، جیسے سرما کو باریک کر کے آنکھوں میں ڈالنے کے قابل بنا لیتے ہیں، اسی طرح جب دل کی زمین میں کوئی کنکر پتھر ناہمواری نہ رہے اور ایسی صاف ہو کہ گویا روح ہی روح ہو، اس کا نام عبادت ہے۔ چنانچہ اگر یہ درستی اور صفائی آئینے کی جاوے، فرمایا کہ اگر یہ درستی اور صفائی آئینے کی جاوے، شیشے کی جاوے تو اس میں شکل نظر آ جاتی ہے، اور اگر زمین کی جاوے تو اس میں انواع و اقسام کے پھل پیدا ہوتے ہیں۔ بس انسان جو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اگر دل صاف کرے اور اس میں کسی قسم کی کجی اور ناہمواری کنکر پتھر نہ رہنے دے تو اس میں خدا نظر آئے گا۔ بس یہ ہے عبادت کہ اپنا ہر چیز اللہ تعالیٰ کی خاطر کر لینا۔ اس طرح زمین ہموار کرو جس طرح ایک زمیندار فصل لگانے سے پہلے کرتا ہے، اس طرح چمکاؤ اپنے دل کو جس طرح ایک صاف شفاف شیشہ چمک رہا ہوتا ہے جس میں اپنا چہرہ نظر آتا ہے۔ جب ایسی صورت ہوگی تو جس طرح ذمہ دار کی زمین میں اچھی طرح تیار کی گئی زمین میں پھل لگتے ہیں،
اچھے پھل لگتے ہیں، اسی طرح دل میں بھی، انسان کی روح میں بھی اچھے پھل لگیں گے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ جب تک ما سوائے اللہ کے کنکر اور سنگریزے زمینیں دل سے دور نہ کر لو اور اسے آئینے کی طرح مصفہ اور سرما کی طرح باریک نہ بنا لو، صبر نہ کرو۔ بس یہ چیز ہے کہ مسلسل کوشش کرتے چلے جاؤ، اور اس وقت تک ایک مومن کو نہیں بیٹھنا چاہیے، صبر نہیں کرنا چاہیے جب تک اپنی حالت نہ کر لے۔ بس آج کل کے فساد سے بچنے اور اللہ تعالیٰ کے فضل کو حاصل کرنے کے لیے خالص ہو کر اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کی ضرورت ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان براہ راست کسی فساد میں اور یا شر میں ملوث نہیں بھی ہوتا، لیکن پھر بھی ماحول کے ذریعے سے وہ فساد اور شر اس پر بھی نظر انداز ہو رہے ہوتے ہیں، وہ ان کا حصہ بن رہا ہوتا ہے، کسی نہ کسی رنگ میں اس میں ملوث ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر نہ صرف حقوق کی ادائیگی نہیں ہو رہی ہوتی، بلکہ لاشعوری طور پر ظلم میں بھی حصہ دار بن جاتا ہے انسان۔ اس کی موٹی مثال تو آج کل احمدیوں کے ساتھ جو بعض ملکوں میں ہو رہا ہے اس کی ہے۔ بعض لوگ جو احمدیت کے بارے میں کچھ جانتے بھی نہیں، وہ بھی مخالفین احمدیت کی وجہ سے، اور خاص طور پر پاکستان میں ملکی قانون کی وجہ سے بے شمار جگہوں پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف نازیبہ الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ جہاں نازیبہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں وہ دستخط کرتے ہیں۔ بس ایسے لوگوں کی عبادتیں لاشعوری طور پر خدا تعالیٰ کے بجائے ان دنیا داروں کے قرب حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ بظاہر وہ نمازیں ادا کر رہے ہیں، لیکن دل میں نہ صحیح لیکن لاشعوری طور پر وہ ان نیکیوں کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے۔ اور یہ چیز کہ جب دین کو دنیا کے ساتھ ملا لیا جائے اور دین میں جب بگاڑ پیدا ہونا شروع ہو جائے تو پھر حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی پامالی ہوتی ہے۔ مذاہب کی تاریخ میں اسی طرح سے ہوتا آیا ہے ہمیشہ کہ ایک وقت میں آ کے دین میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور اسی لیے خدا تعالیٰ نے قوموں میں انبیاء کا سلسلہ جاری رکھا کہ ایک زمانہ گزرنے کے بعد جب دین اپنی اصل سے ہٹ جائے، اس کی روح ختم ہونی شروع ہو جائے، تو پھر قوموں کو وارنے کے لیے، ان کو صحیح دین کی طرف واپس لانے کے لیے، عبادت کی روح قائم کرنے کے لیے انبیاء براہ راست خدا تعالیٰ سے رہنمائی پا کر اپنا کردار ادا کریں۔ اور جب خدا تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو جہاں آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے حقیقی اسلوب اور طریقے مسلمانوں کو سکھائے گئے، ماننے والوں کو سکھائے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو انسان کامل تھے جن میں خدا تعالیٰ کی صفات ایک بشر میں جس حد تک کاملیت کے ساتھ پیدا ہو سکتی ہیں پیدا ہو گئیں، پھر ہمیں حکم فرمایا کہ یہ رسول تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اس کی پیروی کرو گے تو مجھ تک پہنچو گے۔ یہ وہ رسول ہے جس کی نمازیں اور نوافل ہی عبادت نہیں تھے، بلکہ ہر قول و فعل عبادت تھا۔ بس یہ عبادت کے معیار حاصل کرو، گو دین اب تا قیامت
اس پیارے نبی کی لائی ہوئی شریعت سے مکمل ہو گیا، لیکن اس کے باوجود خدا تعالیٰ نے خود بھی فرما دیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہلوایا کہ جس طرح سے ہمیشہ سے یہ طریق چلا آیا ہے کہ ایک عرصہ گزرنے کے بعد دین میں اپنی بنیاد سے دوری پیدا ہو جاتی ہے، مسلمانوں میں بھی حالت فساد اور دین سے دوری پیدا ہوگی۔ تو باوجود اس کے کہ آپ آخری نبی ہیں، کوئی نبی آپ کے بعد نہیں آ سکتا شریعت لے کر، آپ کی کتاب آخری شرعی کتاب ہے، اس کے باوجود فرمایا کہ یہ حالت پیدا ہوگی کہ دین سے دوری پیدا ہو جائے گی۔